نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترمات و معلمات و طالبات، آج 14 اگست 2023 اور 26 محرم الحرام سن 1445 ہجری ہے۔ آج یوم پاکستان ہے۔ 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو یوم پاکستان کے حوالہ سے چند اہم اور ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان وہ ریاست ہے جو ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اور محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اس خطہ کو حاصل کیا گیا۔ تحریک پاکستان کے اندر جن نعروں نے روح ڈالی ہے، ان میں بنیادی نعرے یہی تھے: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو ان نعروں نے اس تحریک میں روح ڈالی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں یہ خطہ آیا اور ہمیں یہ ملک ملا، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے، آئین پاکستان، وہ مجموعی طور پر اسلامی ہے، اگرچہ کچھ شقوں میں بحث ہے اور کلام ہے، لیکن مجموعی طور پر ہمارا آئین اسلامی ہے اور وہ قرآن و سنت کی بالادستی کی بات کرتا ہے، اور اس میں ناموس رسالت کی باقاعدہ طور پر ضمانت دی گئی، بلکہ اب تو ناموس صحابہ اور اہل بیت کی بھی ہماری قومی اسمبلی نے اور ہماری سینٹ نے ضمانت دے دی۔ اللہ کرے یہ قانون بنے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح پاکستان کی اہمیت جغرافیائی طور پر بھی ایسے ہے کہ یہ ملک اللہ نے ہمیں ایسی جگہ عطا کیا ہے کہ اس کے امن سے سارے خطے کا امن وابستہ ہے، اور یہاں اگر کوئی ٹینشن ہو، بد امنی ہو، تو سب کو ڈسٹربنگ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے دشمنوں کو بھی ہماری اہمیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا ملک عطا فرمایا کہ بعض چیزوں میں دشمن بھی ہمارے محتاج ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی نعمت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی کہ اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کو اللہ نے ایٹمی طاقت بنا دیا، جس کی وجہ سے کفار پر ہمارا رعب ہے، اور سارے کافر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ واحد مسلم ریاست ہے جسے کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور یہ ایٹمی طاقت ہے۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں
جو میری اس بات کی تائید میں ہے کہ پاکستان کا وجود اللہ کی نعمت ہے اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس نعمت کے بڑھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ چاہیں تو رقبہ بھی بڑھا سکتے ہیں، وگرنہ استحکام ضرور آئے گا ملک میں۔ اس لیے آج 14 اگست ہمیں یاد دلاتا ہے ان قربانیوں کی اور ان محنتوں کی، اس جد و جہد کی جس کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا۔ تو اس پر ہمیں جشن آزادی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے جو آزادی منانے کا طریقہ اختیار کیا مجموعی طور پر قوم نے، وہ غلط ہے کہ ہم گھروں سے باہر نکل کے ناچیں یا موٹر سائیکلوں کی سلنسر کھول کر آوازیں نکالیں یا منہ پہ باجے لگا کر لوگوں کو ڈسٹرب کریں۔ یہ تمام تر وہ طریقے ہیں جو خلاف شریعت ہیں، اور حقیقی آزادی منانے کے یہ طریقے نہیں، بلکہ جشن آزادی کا اور یہ یوم پاکستان کا تقاضا یہ تھا کہ آج کے دن ہم صلاۃ الشکر پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمیں رب العالمین نے ایک پرامن اور اسلامی مملکت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح شہداء کو، جن شہداء نے اپنے خون سے آزادی کی تاریخ لکھی اور اس تحریک آزادی میں اپنے خون سے رنگ بھرا، اور جو اس کے نتیجے میں بچے یتیم ہوئے، خواتین بیوہ ہوئیں، اور جتنے لوگ اس میں قربان ہوئے لاکھوں کی تعداد میں، ہمیں آج کے دن انہیں یاد کر کے انہیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ وفا کا تقاضا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آج کے دن کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم پاکستان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور شہداء کرام کی قربانیوں کا اعتراف و اقرار بھی کریں، انہیں خراج تحسین بھی پیش کریں، اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، مغفرت و بخشش کی اور درجات کی بلندی کی دعائیں بھی کریں۔ اس طرح جب ہم مجموعی طور پر بحیثیت قوم کریں گے تو انشاءاللہ ملک کے اندر پہلے سے زیادہ استحکام اور امن آئے گا، اور پاکستان کا نام دنیا کے اندر پہلے سے زیادہ روشن ہوگا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کو کس نے بنایا ہے؟ عام طور پر ہمارا جو دنیا دار طبقہ ہے، ان کے ذہنوں میں غیروں نے ایک بات ڈالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو علماء ہیں، اور خصوصاً اکابر علماء دیوبند، یہ تو قیام پاکستان کے مخالف تھے، ان کا تحریک پاکستان میں کوئی کردار نہیں ہے، اور اس میں بطور خاص چند نام بھی لیے جاتے ہیں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا نام، اور اسی طرح امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کا نام سر فہرست لیا جاتا ہے کہ ان کے اکابر اور ان کے بڑے پاکستان بنانے کے مخالف تھے، ان کا پاکستان کی تحریک میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، تحریک پاکستان ایک مذہبی تحریک تھی۔ تحریک پاکستان مذہبی تحریک تھی، اور کوئی بھی مذہبی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک علماء اس کی سرپرستی نہ کریں، جب تک علماء اس کی قیادت نہ کریں، جب تک علماء اس کو لیڈ نہ کریں، تو مذہبی تحریک کو کامیابی ملتی نہیں ہے۔ ہماری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی تحریک چلی ہے تو اس کے آگے آگے علماء نظر آئے ہیں، اس کی قیادت میں علماء نظر آئے ہیں، اسے لیڈ کرتے ہوئے علماء نظر آئے ہیں، تو تب وہ کامیاب ہوئی ہے۔ بغیر علماء کے، بغیر مذہبی رہنماؤں کے کوئی مذہبی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اور پاکستان کی تحریک خصوصاً مذہبی تحریک تھی، کیونکہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر اور اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ تو اس لیے اس میں علماء کرام نے اور ہمارے اکابر نے کلیدی کردار ادا کیا، تو تب
یہ مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ اکابرین علماء دیوبند تحریک پاکستان میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکے، بلکہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ہی اکابر نے سب سے پہلے تصور پاکستان پیش کیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا نام مصور پاکستان کے طور پر لیا جاتا ہے، ان کو شہرت ملی ہے اور ان کی خدمات قابل قدر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے تصور پاکستان جس شخصیت نے پیش کیا، جنہیں حقیقتاً اور اصلاً مصور پاکستان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، ان کا نام مجدد الملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہے رحمہ اللہ۔ منشی عبد الرحمن کردار پاکستان کے صفحہ 11 پر لکھتے ہیں کہ 1928 کے اندر پاکستان بنا ہے 1947 میں، وہ لکھتے ہیں 1928 کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا عبد الماجد دریابادی ان کے مابین ملاقات ہوئی، تو اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی مملکت کا قیام ہو جس میں بیت المال کا نظام قائم ہو، زکوٰۃ کا نظام رائج ہو اور اسلام کی حدود اور تعزیرات باقاعدہ طور پر نافذ ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ کام اور اس خواہش کی تکمیل علیحدہ مملکت حاصل کر کے ہی ہو سکتی ہے، بغیر علیحدہ مملکت کے حصول کے اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ یہ وہ تصور پاکستان تھا، اور اسی کی عکاسی مولانا عبد الماجد دریابادی نے اپنی کتاب حکیم الامت میں کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان بنانے کی آوازیں تھانہ بھون سے سنائی دیں، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا مرکز تھا۔ تو یہ تصور پاکستان 1928 کے اندر سب سے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی نے پیش کیا۔ پھر یوں ہوا کہ 1937 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس منعقد ہوئی الہ آباد میں، تو اس میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اسی تصور پاکستان کو مزید اجاگر کیا، کیونکہ وہ شاعر تھے اور فصاحت و بلاغت ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ انہوں نے اس تصور پاکستان کو مزید اجاگر کیا تو وہ مصور پاکستان کہلائے۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہا کہ جناب تصور پاکستان تو آپ نے پیش کیا اور نام علامہ اقبال کا گونج رہا ہے، تو ہمارے اکابر اخلاص کے پیکر تھے، فرمایا ہمیں نام نہیں کام چاہیے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ نام کس کا گونج رہا ہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ مشن میرا ہی بلند ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تصور ہمارے اکابر نے پیش کیا تھا، اور پھر اسی کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اجاگر کیا، اور اسی پر تحریک چلی، اور اسی کے نتیجے میں مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا۔ اسی طرح 1937 کے اندر سہارنپور جو انڈیا کا علاقہ ہے، یہاں کے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا نام بڑا مشہور ہے، جنہوں نے المحند علی المفند لکھی ہے، جو ہمارے عقائد کی بنیادی کتابوں میں شامل ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ جب میں اس کی تھوڑی تفصیل بتا دوں جملہ معترضہ کے طور پر، جب احمد رضا خان بریلوی نے علماء دیوبند کی طرف جھوٹی عبارتیں منسوب کر کے اور عبارتوں میں قطع و برید کر کے علماء حرمین سے ان کے خلاف فتویٰ دیا، تو پھر مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اپنے عقائد و نظریات لکھ کر انہیں پیش کیے، جس کے نتیجے میں علماء حرمین نے اپنے فتوے سے رجوع کر کے پھر علماء دیوبند کی تائید میں لکھا۔ اس تحریر کا نام ہے المحند علی المفند، یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھی۔ تو 1937 کے اندر سہارنپور کے الیکشن میں مسلم لیگ کی طرف سے جو تحریک اس وقت تحریک پاکستان کی قیادت کر رہی تھی، جو جماعت وہ مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ کی طرف سے
اس الیکشن میں مسلمانوں کے امیدوار تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے حمایت یافتہ مولانا منفعت علی وکیل رحمہ اللہ۔ یہ جب الیکشن میں اترے ہیں تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کی حمایت کا فتویٰ جاری کیا ہے اور اس کے نتیجے میں انہیں بھاری کامیابی ملی۔ تو یہ اس تحریک میں ہمارے اکابر کا کردار ہے۔ اسی طرح 1937 کے اندر پہلا الیکشن تھا 1936 میں، پھر 1937 کے اندر جو جھانسی کے الیکشن ہوئے جس میں خود قائد اعظم محمد علی جناح میدان الیکشن میں اترے تھے، اس وقت بھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور اسی طرح مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے محمد علی جناح کی حمایت کا فتویٰ دیا جس نے قائد اعظم کے کندھوں کو مضبوط کیا۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مسلم لیگ کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے رسالے تصنیف کیے ہیں جن کے نتیجے میں مسلم لیگ کے اندر نظم و ضبط پیدا کیا گیا اور اس تحریک کے اندر جان ڈالی گئی۔ یہ سارا ہمارے اکابر کا کردار تھا جو مملکت خداداد پاکستان کے بنانے میں ادا ہو رہا تھا۔ اور مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے اور بعد میں انہیں مفتی اعظم پاکستان ہونے کا اعزاز بھی ملا ہے، انہوں نے مطالبہ پاکستان لکھ کر ایک تفصیلی فتویٰ مرتب کیا جس نے اس تحریک کے اندر کلیدی کردار ادا کیا۔ تو بہرحال یہ اکابر علماء دیوبند قائد اعظم کے شانہ بشانہ رہے، محمد علی جناح کو انہوں نے تحفظ فراہم کیا اور انہی کی محنتوں کے نتیجے میں ہر جگہ سے عوام محمد علی جناح رحمہ اللہ کے ساتھ جڑتی چلی گئی اور یہ تحریک بڑھتی چلی گئی، کیونکہ یہ تحریک مذہبی تحریک تھی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر چل رہی تھی۔ وہ یہ تھا کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور ہندو الگ قوم ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ یہ جو قرآن نے نظریہ دیا ہے اس نظریے کو آشکارا علماء نے کیا، ہمارے اکابر نے کیا، قوم کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، تو پھر اس تحریک میں جان پڑی اور محمد علی جناح کے کندھے مضبوط ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم اس وقت کے سیاست کے قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جو پاکستان کی تحریک چلا رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی عالم بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا میرے ساتھ ایک ایسے عالم موجود ہیں جن کا علم ہندوستان کے تمام علماء سے زیادہ ہے۔ اور انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ مولانا اشرف علی تھانوی ہیں۔ تو یہ ایسے علماء تھے جن کے ساتھ ہونے پر اس وقت کی سیاست کے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی فخر تھا، اور انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا۔ یہی علماء تھے جنہوں نے لوگوں کو اس حد تک قربانیوں کے لیے تیار کیا کہ لاکھوں لوگ قربان ہو گئے، مگر تحریک رکی نہیں، آگے بڑھتی رہی، چلتی رہی، پروان چڑھتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر قیادت علماء کے پاس تھی، انہوں نے قرآن و سنت سے دلائل دے کر قوم کو اتنا تیار کیا کہ وہ کٹتے رہے لیکن موقف سے ہٹے نہیں، اور بالآخر اللہ نے ان کی محنتوں کو رنگ لگا دیا اور مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جن اکابر کا نام لیا جاتا ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہم اللہ، ان کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ جی ان کے اکابر تھے جو تحریک پاکستان میں پاکستان بنانے کے مخالف تھے، اس لیے ان کا پاکستان بنانے میں کوئی حصہ نہیں۔ تو یاد رکھنا ہمارے اکابر نے اجتہادی درجے میں ان حضرات نے رائے کا اختلاف کیا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ جیسے پہلے متحدہ ہندوستان پر ہماری حکومت رہی سینکڑوں سال تک، ہمیں ایسے ہی سارے ہندوستان پر حکومت کرنی چاہیے، یہ ان کی ایک رائے تھی۔ مگر دیگر حضرات جن میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی
اور اسی طرح مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور ان جیسے دیگر اکابر، ان کی رائے یہ تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر گائے کا پجاری اور اللہ کا پجاری اکٹھا نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ مل کر ہمیں اسلامی احکام کا نفاذ کرنا مشکل ہے، اس لیے علیحدہ مملکت کو حاصل کر کے ہی یہ نظام رائج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اکابر میں رائے کا اختلاف تھا، لیکن جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو جن اکابرین نے یہ رائے کا اختلاف کیا تھا ان کی پھر رائے یہ تھی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو اختلاف تھا وہ اس طرح تھا جس طرح مسجد بننے سے پہلے ہوتا ہے، کہیں مسجد بن رہی ہو تو رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہاں بنے یا وہاں بنے، لیکن جب بن جاتی ہے تو اس کا تقدس، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی اہمیت سب کو ماننا ضروری ہے، اس کا تقدس اور اس کا ادب سب پہ فرض ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے تو ہمیں رائے کا اختلاف تھا کہ یہ اس طرح خطہ الگ ہو یا نہ ہو، لیکن جب مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گیا تو اب اس کی حیثیت مسجد کی طرح ہے، اب اس کے چپے چپے کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد حضرت شاہ جی رحمہ اللہ انڈیا میں نہیں رہے بلکہ پاکستان میں آ گئے، اور اسی ملک کی حفاظت کے لیے ان کی کوششیں، جب کشمیر پر انڈیا کی طرف سے حملہ ہوا تھا تو دفاع پاکستان کانفرنس لاہور میں مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے بلائی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ پہلے اگر رائے کا اختلاف تھا بھی تھا اجتہادی درجے میں تو بعد میں وہ پاکستان کے حامی تھے، بلکہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک مجاہد کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اور اسی طرح جب مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا 14 اگست 1947، یہ اسی طرح 1369 ہجری 27 رمضان المبارک اسلامی تاریخ تھی، 1369 ہجری 27 رمضان المبارک، اور یہ انگریزی تاریخ تھی 14 اگست 1947۔ جب یہ مملکت وجود میں آ گئی اور پاکستان بن گیا اور خوشیاں منائی جا رہی تھیں، ملک کی پرچم کشائی ہو رہی تھی، تو کراچی کے اندر تلاوت و دعا کے بعد محمد علی جناح رحمہ اللہ نے جس شخصیت کے ہاتھوں میں پرچم دیا کہ آپ ملک کا پرچم بلند کر دیں، ان کا نام مولانا شبیر احمد عثمانی ہے، اور وہ دیوبندی ہیں، الحمدللہ پرچم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اور مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اندر جس شخصیت نے پرچم لہرایا وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے مولانا ظفر احمد عثمانی ہیں۔ اور اس سے آپ یہ بات بھی سمجھیں کہ اس وقت بھی علماء کرام میں بریلوی بھی تھے، دیگر حضرات بھی تھے، اور اکابر علماء دیوبند بھی تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو اس وقت میدان سیاست میں قیادت کر رہے تھے، انہوں نے پرچم اکابر علماء دیوبند کے ہاتھوں میں دیا، ادھر مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں میں دیا، ادھر مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں میں دیا۔ گویا قائد اعظم نے ان کے ہاتھوں میں پرچم دے کر قوم کو پیغام دیا کہ اگر آزادی چاہتے ہو، حقیقی آزادی چاہتے ہو تو ان کے ساتھ وابستہ رہنا، وگرنہ یہ دوسرے تو حلوے کی پلیٹ پر بک جائیں گے۔ یہی ہیں جو موقف پہ ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹ کے کٹ سکتے ہیں لیکن موقف سے ہٹ نہیں سکتے۔ یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں جس کا اعتراف اس وقت کے میدان سیاست کے قائد بھی کر رہے ہیں۔ اور محمد علی جناح کو ہمارے اکابر سے پھر وہ انس ہوا، اگرچہ پہلے کچھ بہرا روی رہی اس شخص کے عقائد میں، لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہم اللہ، ان اکابر کی صحبت اور ان سے تعلق کی برکت سے اس کی دل کی دنیا میں انقلاب آیا۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اس نے آخر میں تمام غلط عقائد سے توبہ کی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے موت سے پہلے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں۔
اگر وہ ہمارا نہ ہوتا اور اس کے عقائد و نظریات میں آخری وقت بھی فساد ہوتا تو یہ وصیت نہ کرتا۔ اس وصیت نے یہ ثابت کیا کہ اس کے نظریات میں کچھ گڑبڑ اگر تھی بھی صحیح تو آخر میں اس سے طائب ہو چکا تھا۔ اس لیے جب 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات ہوئی تو نماز جنازہ کی امامت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور قائد اعظم کی نماز جنازہ کے موقع پر انہوں نے ایک خاص قسم کا خطاب بھی کیا ہے جو بہت زبردست اور قابل دید ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد 1949 میں جو قرارداد مقاصد پیش کی گئی ہماری دستور ساز اسمبلی میں، اور اس میں پاکستان کے قانون کو شرعی احکام کے مطابق، قرآن و سنت کے دستور کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس قرارداد مقاصد کو مرتب کرنے والی خوش نصیب اور عظیم شخصیت کا نام بھی مولانا شبیر احمد عثمانی ہے رحمہ اللہ۔ تو پاکستان بنانے سے پہلے بھی تحریک پاکستان میں ہمارے اکابر پیش نظر آتے ہیں، اور پاکستان بن جانے کے بعد اس کے استحکام میں، اس کے قانون کو مستحکم کرنے میں اور اس کی سرحدوں کو مستحکم کرنے میں ہر جگہ ہمارے اکابر نظر آتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ جب پاکستان بن گیا تو یہ جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے، اس کا نام پہلے سرحد تھا۔ سرحد اور سلہٹ کے ریفرنڈم کی بات آئی تھی کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے یا نہیں، اس کا ایک سیاسی ریفرنڈم ہونا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کو پاکستان کی حمایت میں، پاکستان میں شمولیت پر جن لوگوں نے آمادہ کیا، ان میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے سرحد کے پہاڑوں میں دورے کر کے، تقریریں کر کے ان لوگوں کو آمادہ کیا، انہیں اہمیت بتلائی اور ان کے جذبات کو نکھارا، ابھارا، اور اس کے نتیجے میں یہ ریفرنڈم مسلمانوں نے جیتا، اور یہ خیبر پختونخوا یا سرحد یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ تو یہ بھی میرے اکابر کی قربانیوں کی برکت سے بنا ہے، وگرنہ یہ لوگ انڈیا کے ساتھ شامل ہوتے اگر میرے اکابر محنت اور قربانی نہ دیتے۔ تو یہ ان کی قربانی ہے۔ اس کے بعد بھی ہر مرحلے میں، ہر تحریک میں ہمارے اکابر نے ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے۔ 73 کا آئین ہو تو وہاں پر بھی قربانیوں میں میرے اکابر سر فہرست نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سر فہرست نظر آتے ہیں۔ بلکہ جب قادیانیوں نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، تو تب بھی جن کی محنتوں کے نتیجے میں قادیانیت کو ہماری دستور ساز اسمبلی نے کافر لکھا اور ختم نبوت کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند کیا، اس تحریک میں بھی سر فہرست ہمارے اکابر ہی نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ 14 اگست 1947 اور 27 رمضان المبارک 1369 ہجری کو یہ ملک معرض وجود میں آیا، یہ اللہ کی نعمت بن کے آیا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور یہ بات بھی سمجھنی ہے اور اوروں کو سمجھانی بھی ہے کہ اس تحریک میں پیش ہمارے اکابر رہے، علماء رہے، کیونکہ یہ تحریک مذہبی تحریک تھی، مسلکی تحریک تھی، اسلامی تحریک تھی، اور کوئی بھی مذہبی اور اسلامی تحریک بغیر علماء کے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اکابر نے اسے لیڈ کیا، ہمارے اکابر نے اس کی قیادت کی، اور اس کے نتیجے میں یہ مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا۔ اور پھر ملک بن جانے کے بعد بھی ہر موقع پر ہمارے اکابر کی قربانیاں رہی ہیں اور اب تک ہیں۔ ابھی بھی آپ اگر دیکھیں، جب ملک ڈیفالٹ کرنے کے قریب تھا تو میرے ہی اکابر میں سے حضرت مولانا فضل الرحمان مدظلہ العالی نے تمام لوگوں کو، سیاستدانوں کو جو ایک دوسرے کے بظاہر دشمن تھے، انہیں جمع کر کے ایک جگہ یکجا کیا، اور اللہ کے فضل سے ملک ڈیفالٹ کرنے سے بچ گیا، اور پاکستان کی حفاظت کے اندر یہ کردار اب بھی میرے اکابر کا ہے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے، تو میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے،
کہیں باہر کا پراپیگنڈا دیکھ کر ہمارا ہی کردار ہے، لوگ سر سید احمد خان کا نام لیتے ہیں کہ اس نے جو ہے اس تحریک میں رنگ بھرا ہے۔ یاد رکھیں اس کا کام اتنا تو تھا کہ اس نے مسلمانوں سے کہا تم ان کی زبان سیکھو تاکہ تمہیں باہر جا کر ان کی زبان میں اپنا موقف دینے میں آسانی ہو۔ یہاں تک تو اس کا کام اچھا تھا، لیکن اس نے باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو مفسر قرآن کے طور پر پیش کیا اور آگے جا کر ہماری کئی مسلمات کا انکار کر دیا۔ مثلا اس نے ان جنات کا انکار کر دیا، اور اسی طرح وہ وحی کو ایک داخلی چیز مانتا ہے۔ اس کے نزدیک وحی کا مطلب یہ ہے جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ذہن میں کوئی خیال آ جاتا ہے، بس اسی کا نام وحی ہے۔ معاذ اللہ، ہمارے نزدیک وحی داخلی چیز نہیں ہے بلکہ وحی خارجی چیز ہے، یعنی اللہ کے نبیوں پر جبرائیل علیہ السلام باقاعدہ رب کا پیغام لاتے تھے، اور اس کے نزدیک یہ وحی کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے نا میری چھٹی حص نے یہ بتایا، یہ ذہن کے خیالات ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اکابر نے اسے گمراہ لکھا ہے، اور ان عقائد باطلہ کی روشنی میں اسے خارج الاسلام لکھا ہے ہمارے اکابر نے۔ اس کا کیا کردار تھا؟ اگر اس نے مسلمانوں کو یہ جذبہ دیا بھی صحیح کہ تم ان کی زبان سیکھ کر اپنا موقف ان کے علاقوں میں جا کر پیش کرو، تو اس نے اسلام کی بنیادوں کا انکار کر کے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا بھی کر دیا ہے۔ یہ ہمارے ہی اکابر ہیں جنہوں نے تحریک میں جان بھی ڈالی ہے، اور اس تحریک کے اندر پاکستان کا جو مقصد تھا پہلے بھی اسے پورا کیا، اور پاکستان بن گیا۔ اور جب پاکستان بن گیا تو تب بھی اس کی نظریاتی سرحدوں کا استحکام ہمیشہ ہمارے اکابر کے حصے میں آیا ہے، اور انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم بھی انشاءاللہ یہ عزم کرتے ہیں کہ اس ملک کی چپے چپے کی حفاظت کے لیے اپنے جہاں تک ہو سکے گا خدمات سر انجام دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، اور جن شہداء نے اس میں کردار ادا کیا، قربانیاں دی ہیں، ان کے درجے بلند فرمائے، اور ہمیں بھی مملکت خداداد پاکستان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ آپ کو موقع دے اور ملک سے باہر جائیں گے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ باہر جا کر یہ آزادیاں نہیں ہوتی جو ہمیں پاکستان میں ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے سمجھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ رب العالمین ہم سب کو اس ملک کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔